اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون، سورہ المؤمنون یا مومنون، سورہ نمبر 23۔ اس کا آج دیکھنے جا رہے ہیں مختلف مضامین اور خلاصہ۔ 23ویں نمبر کی صورت قرآن کریم کی، جس میں 118 آیات ہیں۔ اس صورت کا بنیادی موضوع مومنین کی صفات، یعنی نام سے ہی ظاہر ہے، توحید، قیامت، رسالت اور اللہ کی وحدانیت اور یا اللہ کی بندگی کا اقرار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے اہم مضامین دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، کامیاب مومنوں کی صفات، یعنی کہ کامیاب کون ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں، یعنی ان میں کون کون سی اچھی باتیں پائی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ پوری اب ساری 11 آیتوں کا ترجمہ نہیں کر سکتا، صرف مضمون بتاؤں گا کہ اس میں مضمون کیا آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسرا، انسان کی تخلیق کے مراحل بیان ہوئے ہیں، یہاں سے آیت نمبر 12 سے لے کر آگے۔ اس میں تخلیق جو انسان کی گئی ہے اس کے مختلف مراحل کا ذکر ہے۔ اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر اس خون کو گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر ان پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے نئی مخلوق بنا کر اٹھایا۔ ٹھیک ہے جی، یہ یعنی انسان کی تخلیق کا یہ آیت لگ جائے گی، ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں۔ پھر تیسرے نمبر کا جو ہمارے پاس موضوع ہے سورہ مومنون کا، وہ ہے اللہ کی ربوبیت اور نشانیوں کا ذکر، یعنی آیت نمبر 17 سے لے کر 22 تک۔ ان 5-6 آیات میں اللہ کی ربوبیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت اور ان کی نشانیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، 7 راستے بنائے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تخلیق سے یعنی بنانے سے غافل ہرگز نہیں ہیں۔ نمبر 4، چوتھا ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے سابقہ امتوں کا ذکر اور ان کا انجام، یعنی آیت نمبر 23 سے لے کر 44 تک اس میں مختلف مضامین آئے ہوئے ہیں کہ ان حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا انکار۔ یہ پیچھے بار بار ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، دیکھ لیا۔ نوح علیہ السلام تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ کچھ نہیں مگر تمہاری طرح کا بشر ہے، یعنی نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ان کے سامنے پیغام رکھا تو آگے سے انہوں نے قوم نے انکار کر دیا اور مختلف باتیں کی۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے اس میں ذکر آتا ہے۔ نمبر 5، پانچواں مضمون قیامت اور حساب کتاب کا بیان، یعنی قیامت قائم ہوگی اور اس دن حساب کتاب ہوگا، اس کا بیان آیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 99 سے لے کر 115 تک، 115 تک، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، یعنی حقیقت دیکھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے واپس بھیج دے، اب میں نیک اعمال کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن اس وقت پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 99 میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ گمان تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا، کسی طرح کا کوئی تمہارا کام نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ گمان بالکل غلط تھا، تم ہمارے طرف لوٹائے گئے ہو، اب تمہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 6، توحید کی دعوت اور شرک کی تردید۔ دیکھیں بار بار توحید بہت ضروری ہے، توحید یعنی کہ انتہائی اہم ہمارے پاس توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح توحید کا ذکر آ گیا ہے جی 84 سے لے کر آگے 88 یا 89 تک۔ پوچھو زمین میں جو کچھ اس میں ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی توحید کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلائل دے کر، نشانیاں بتا کر، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ یہ کچھ زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے۔ نمبر 7واں مضمون آخری نصیحت اور دعا۔ ٹھیک ہے، آخری نصیحت اور دعا وہ کیا ہے جی؟ آیت نمبر 118 پہ جب ہم پہنچتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اور کہو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا خلاصہ۔ سورہ مومنون کے خلاصے میں ہمارے پاس آتا ہے سورہ مومنون کا آغاز کامیاب مومنین کی صفات سے ہو گیا، پیچھے ہم نے پڑھ لیا، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے منہ موڑتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
ٹھیک، جن کی زندگی عبادت، خلوص، دیانت اور خوف خدا سے مزین ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، انسان کی تخلیق کے مراحل اور قیامت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ سابقہ انبیاء جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ہود، موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر آتا ہے، جن کی اقوام نے انکار کیا اور وہ ہلاک کر دی گئیں۔ آخر میں نجات کا راستہ صرف اللہ کی بندگی اور رسولوں کی اتباع قرار دیا گیا ہے۔ مرکزی پیغام، سورہ مومنون کا مرکزی پیغام ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اس میں کامیابی صرف ان مومنوں کو حاصل ہوگی جو عمل صالح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانا شرط ہے، لیکن اصل کامیاب ہوئے جو ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو ایک خالق، ایک مالک، ایک رازق، جتنی بھی صفات اللہ کی ہیں ان کو مانتے ہیں۔ تخلیق اور قدرت کی نشانیاں انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں، یعنی جتنی بھی تخلیق ہے، یعنی جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، پوری کائنات نظر آ رہی ہے، یا زمین کے اوپر ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، تخلیق انسانوں میں ہو، جانوروں میں ہو، حیوانوں میں ہو، زمین کے اوپر والی مخلوقات میں ہو، تو ان سب سے جو ہے تو وہ تخلیق انسان کو کیا کرتی ہے؟ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج دیکھیں، میں اور آپ جب آج دیکھتے ہیں کہ سائنس آج کیا کرتی ہے کہ مختلف چیزوں کو سامنے لا رہی ہے، وہ حقائق جو چھپے ہوئے تھے لیکن جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پیچھے قرآن میں محفوظ رکھا تھا، وہ آج سائنس ساری مان رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں مکمل میری تقریباً کچھ 34-35 ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، اس کے حوالے سے یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سوچنے یعنی انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، بشرطے کہ اس انسان میں طلب ہو۔ طلب سب سے بڑی ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں نا کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے تو ہم اس پہ اپنے راستے پھر آسان کر دیتے ہیں۔ سابقہ اقوام کی ہلاکت ان کے انکار کی سزا تھی، یعنی جو سابقہ جو قومیں تھیں ان کو ہلاک اسی لیے کیا گیا تھا کہ انہوں نے وقت کے انبیاء کی بات کو نہیں مانا تھا، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرتے رہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے تھے، تو ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا۔ قیامت یقینی ہے، ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، یعنی کہ انسان یہ کہتا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہو ہم نے آپ کو ایسے بیکار پیدا کیا، جس نے سورہ قیامت میں آئے ہوئے ہے، آیت نمبر 75 میں وغیرہ وغیرہ، سورہ قیامت سورہ نمبر 75 اس کی آیت میں آئے ہوئے، ٹھیک، یعنی کہ یہ مختلف اس کے مضامین اور بھی تھے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ شارٹ چیز آپ کے سامنے رکھوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سورہ مومنون جو قرآن مجید کی 23 نمبر کی سورت، مدنی سورت، اور اس کے 118 نمبر کی 118 جو آیات ہیں، اس میں مجھے اور آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل گیا ہوگا۔